السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں عرض کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم الطاف صاحب، بہت شکریہ سر کیا جا پائیں، تھینک یو سو مچ۔ جی بہت مہربانی جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، جو افغانستان ایک ڈیم پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اس پر۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں مل کر جو ہے وہ اس پرابلم کو سالو کر لیں گے؟ میرا خیال ہے پرابلم سالو ہو جائے گی، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے یہ۔ وہاں پہ ایک ریور ہے ہری رود ریور، اور اس کے اوپر پاشدان ڈیم وہ بنانے جا رہے ہیں افغان جو ہیں، سوری۔ اور یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور کوئی بہت بڑا یہ ڈیم نہیں ہے۔ یہ کوئی جو اس میں جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 54 ملین کیوبک میٹر ہے، اور اس کا جو پاور جنریشن ہوگی وہ صرف 2 میگا واٹ ہوگی، اور کوئی 13,000 ایکڑ زمین کو یہ زرخیز کرے گا، پانی پرووائڈ کرے گا 13,000 ایکڑ۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو منگلا ڈیم ہے اس کی جو پاور جنریشن کی کیپیسٹی ہے وہ کوئی 1100 میگا واٹ ہے، اور یہ جو ڈیم ہے اس کی صرف 2 میگا واٹ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بہت چھوٹا سا یہ پروجیکٹ ہے۔ لیکن ایشو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپ اسٹریم کنٹری ہوتی ہے، ایک ڈاؤن اسٹریم ہوتی ہے۔ تو اپ اسٹریم وہ ہے جہاں سے وہ دریا جا رہا ہوتا ہے، اور جس ملک میں وہ انٹر ہوتا ہے وہ ڈاؤن اسٹریم ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا ڈیم بنانا ہو کسی ملک نے، تو دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے، جیسے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی 1960 میں۔ تو اب کوئی ایسی ٹریٹی تو ہے نہیں ہے، اب وہ ڈیم بنا رہے ہیں، پاشدان ڈیم کمپلیٹ ہونے والا ہے بالکل، وہ سٹوریج تو شروع ہو گئی ہے اس میں۔ تو اس پہ ایرانیوں نے احتجاج کیا ہے جی کہ آپ یہ جو ڈیم بنا رہے ہیں اس میں آپ نے ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا ایگریمنٹ نہیں کیا۔ تو یہ ایشو ہے میرے لیے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ریزالو ہو جائے گا۔ جی ہاں۔ جی بالکل سر، اللہ یہی رہے کہ ریزالو ہو جائے گا، اور ہو بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ اس ریجن میں مزید کوئی ٹینشن جو ہے وہ میرے خیال ہے لینے کی جو ہے وہ طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں بھارت کی، اور خاص طور پہ گوتم اڈانی صاحب کی، اور ان کا نام جو ہے اکثر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اکانومی کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور بھارت کی یا بھارت کی گورنمنٹ کے سپورٹ میں وہ اکثر رہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 2025 جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور ٹیلنٹ کا سال ہوگا۔ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھارت جو ہے کس طرف کام کرنے کے لیے جل پڑا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کب سوچے گا کہ ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ٹیلنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو گوتم اڈانی ہے یہ بہت ایک کہہ لیں کہ ایک ویژنری ہے، بڑے انوویٹو تھاٹس ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیپٹل کا ایشو نہیں ہے، اصل ایشو کیپٹل کو افیکٹولی استعمال کرنے کا ہے۔ اور کیپٹل جو ہے وہ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک آپ کا ٹیلنٹ ہے اور دوسرا افیکٹو یوز آف ٹیکنالوجی ہے، کس طرح سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو۔ ٹیلنٹ اور ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجی اور ٹیلنٹ یہ دو ان کے فوکس ہوں گے 2025 میں۔ اب یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، اور پوری دنیا میں 46,000 امپلائیز ہیں ان کے اڈانی گروپ کے، جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اڈانی انرجیز نے کوئی $1 بلین ریز کیے ہیں اپنے شیئرز فلوٹ کر کے، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سے پروجیکٹس ہیں۔ تو وہ یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ اس سال میں ہم اپنا جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے اور جو ان کے ہیومن ریسورس ہے اس کو افیکٹولی ہم امپلوائے کریں گے، اور میکسیمم ہم پروڈکٹیوٹی اس سے حاصل کریں گے۔ پیسہ نہیں ہے ان کے پاس صرف، وہ کہتے ہیں پیسے کا ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو اور ٹیلنٹ کو افیکٹولی استعمال کریں اور اس سے ریزلٹس حاصل کریں۔ تو یہ ان کا فوکس رہے گا اس سال میں۔ جی آج
بالکل. لیکن سر پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹار لنک لے کر آ جائیں گے, دوسری طرف انٹرنیٹ کا جو برا حال ہے, ہماری یہاں ٹیکنالوجی کے اوپر کوئی خاص کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, نہ ہی ٹیلنٹ کے اوپر, یا کہہ لیجئے جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لانے کا کام. تو یہ ہم آخر دنیا میں کس جگہ کھڑے ہو کے جائیں گے, کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے انٹرنیٹ جو شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے. دیکھیے یہ ابھی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے جو فگرز اس وقت ریلیز کیے ہیں ان کے مطابق 5 ممالک ہیں جن میں انٹرنیٹ جو ہے اس کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے. اس میں برما ہے, سوڈان ہے, انڈیا, بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے. اور اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ پاکستان ہے. اور اس سال میں پاکستان کو $1.62 بلین کا نقصان ہوا ہے, یہ جو انٹرنیٹ کی ڈسرپشن کی گئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے پاؤں پکڑے جا کے IMF کے کہ ہمیں $1 بلین قرضہ دے دیں, اور دوسری طرف $1.62 بلین کا ہم نقصان کر بیٹھے ہم. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. یعنی کہ ایک طرف $1.62 بلین کا نقصان کر رہے ہیں ملک کا, اور دوسری طرف $1 بلین کے لیے IMF کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں جا کے. یعنی یہ ہمارا اس وقت حال ہے ملک کا. ابھی یہ انہوں نے ایک نیا پروگرام شروع کرنا ہے 2025 میں, اڑان پاکستان, اور اس میں اس کا ایک ذیلی ایک پروجیکٹ ہے ای پاکستان. ای پاکستان سارا جو ہے وہ IT کے گرد گھومتا ہے اور ای کامرس کے گرد گھومتا ہے, ای بینکنگ ہے اس میں, اور اس میں استعمال ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بزنس میں. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں انٹرنیٹ کا, اس میں ڈسرپٹ کر کے اس کی سپیڈ کم کر کے اس پہ آپ فائر وال لگا کے لوگوں کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. بہت سی کمپنیز ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو اپنے طور پہ بیچارے کام کر رہے ہیں, اس پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ کماتے ہیں وہ. تو دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی آپ پورا کنٹرڈکشن دیکھیں آپ, کہ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ ای پاکستان ہم ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ ابھی 2025 میں, اور دوسری طرف انٹرنیٹ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. یہ کیا پالیسی ہے اور کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو خود تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر ایک انڈسٹری کو, ایک بڑی فلرشنگ انڈسٹری تھی یہ, جو کہ اب بری طرح آپ دیکھیں کہ نقصان اٹھا رہی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. کیا لیکن سر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اب جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, جو مزید اسٹوڈنٹس آئیں گے, دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ یہاں نہیں چلتا, سوشل میڈیا یہاں بین ہے, وہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھنے سے ان کو روکا جا رہا ہے, بات کرنے سے ان کو روکا جا رہا ہے. تو جو وہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ انڈیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں اور وہ IT میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کئی جگہ پہ پرومیننٹ جگہ پر ہمیں وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے, اور آگے بھی جو حرکتیں چل رہی ہیں گورنمنٹ کی تو یہی لگتا ہے نہیں پہنچ پائیں گے. تو کیا ہم اسٹون ایج میں چلے جائیں؟ میرا خیال ہے اسٹون ایج میں تو شاید ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں یا شاید چلے گئے ہیں, کیونکہ جس ملک کے اندر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آپ کرش کر رہے ہیں اس ملک میں کیا آگے جانا ہے, اس ملک میں کیا ترقی ہوگی؟ یہ تو دور ہی انٹرنیٹ کا ہے. اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر پانی نہیں ہے یا آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہے تو آپ گزارا کر لیں گے, لیکن وائی فائی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. یعنی اتنی ہماری ڈپینڈنسی ہو گئی ہے اس کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر. بچے شور مچا دیتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے وائی فائی نہ ہو یا کنیکٹیوٹی چلی جائے. ہر بندہ انٹرنیٹ کو اسائنمنٹس کر رہا ہے, کوئی کال سینٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی
کیا لے کے بزنس کر رہا ہے, کوئی کورس اٹینڈ کر رہا ہے, مطلب ہر بندہ جو ہے اس کی ضرورت بن گئی ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. تو اب ان حالات میں اگر آپ انٹرنیٹ کو بند کریں گے, فائر وال لگائیں گے, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو یعنی یہ واپس ہمیں یہ ایم آر آئی کے دور سے ہمیں یہ ایکس رے کے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ حال ہے ہماری حکومت کا. اور اب کیا بندہ کہے, اب تو کچھ کہنے کو بھی نہیں رہا. جو کچھ ہی کر رہے ہیں, جو ان کی پالیسی ہیں, نعرے ہیں بڑے بڑے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن پریکٹیکلی لیکن کچھ نہیں ہے پاس. لیکن سر جہاں سے یہ پیسہ لیتے ہیں, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, چاہے ورلڈ بینک ہو, اور دوسری کنٹریز, وہ انہیں کچھ نہیں کہتی کہ یہ لون پہ لون لیتے جا رہے ہیں اور لوگ تو کام نہیں کر پا رہے. دیکھیں جی, وہ ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان کے اپنے پھر پرائرٹیز ہوتی ہیں. وہ جنرلی جو ہمارے اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں ان میں یعنی اس طرح کے جو ایشوز ہیں نا, مطلب جن کا تعلق آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سے ہے, اس میں وہ بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے. وہ بس اکنامک پالیسیز پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھا دیں, آپ سبسڈیز کم کر دیں, آپ ایگزامپشنز ختم کر دیں, اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس بھی دیں, فریڈم آف اسپیچ بھی ہونا چاہیے, اور لوگوں کے ساتھ آپ ان کو فریڈم بھی دیں, اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ذرا وہ پیچھے رکھتے ہیں بیک برنر پہ. وہ بیسیکلی سارا وہ پرائمریلی وہ ایک اکنامک پیراڈائم ہے, تو اس کے اندر ہی پھر وہ ان کی کنڈیشنلٹی ہوتی ہے. تو اس سر وجہ ابھی سے کچھ جی جی سر ابھی کچھ دن پہلے اسی بات پہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اور ان کا کہنا تھا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اتنا سلو ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. انہوں نے مطلب ایک طرح سے جو پبلک چاہتی ہے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دی. آج ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ نے اس حساب سے کام نہیں کیا جیسے پیپلز پارٹی چاہتی ہے, یا ان کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئیں, تو گورنمنٹ سے نکل سکتے ہیں, گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ ختم ہو سکتی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کافی لوگ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ دن کی مہمان نہیں لگ رہی. بلاول کچھ خود بھی انٹرسٹڈ ہے نا حکومت میں آنے کے لیے, اور دوسرا وہ چونکہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے, شہباز شریف جس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کا بہت زیادہ ٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. تو بلاول یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں جی کہ وہ کوئی اتنے پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ادروائز شامل ہیں یہ لوگ سارے, سندھ میں اپنی حکومت وجہ سے چلا رہے ہیں, اور ساری پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں. بس یہ بیانات کی حد تک ہے. یہ کئی دفعہ اس قسم کے اس سے پہلے بھی کئی بیانات دے چکے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے مزید کنسیشنز لے دی جائیں, یعنی گورنمنٹ کو تھریٹ کیا جائے, وہ جی ہم تو جا رہے ہیں جی, ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اور پھر کنسیشنز دی جائیں. تو یہ پالیسی کے تحت کرتے ہیں. ادروائز اس میں کوئی آپ کو کوئی ٹھوس چیز نظر نہیں آئے گی ان کے بیانات میں. یہ ایسے ہی سارے یہ فائدے اٹھانے والے لوگ ہیں. لیکن جی سر لگ یہی رہا ہے لوگوں کو کہ شاید اب شہباز شریف کی گورنمنٹ زیادہ دن ٹک نہیں پائے گی, جو حالات ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پی سی کا جو سیکنڈ فیز تھا سی پیک کا, اس کے لیے چائنا خوش نہیں ہے, چائنا جواب نہیں دے رہا ان کو, اور یہ اس کو جا کے منتے ترلے کر رہے ہیں, لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ پروجیکٹ بھی رکا پڑا ہے, باقی جگہ سے بھی ان کو کچھ خاص پازیٹیو سائن نہیں نظر آ رہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک, جو لوگ بات کر رہے ہیں عام پبلک, وہ کہہ رہے گھبرائی بھی دکھائی دے رہی ہے. نہیں, گورنمنٹ ہے ہی نہیں نا جی, پہلی بات تو یہ ہے. اور جو اصل گورنمنٹ ہے وہ ان کو سب سے زیادہ یہی گورنمنٹ سوٹ کرتی ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں, سر چکا لیتے ہیں. تو ان سے زیادہ سوٹیبل کون ہوگا؟ وہ انہوں نے کوئی کسی پل کا بھی افتتاح کرنا ہوتا ہے تو وہ کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہیں. انہوں نے کوئی سڑک بنائی ہے یا کوئی ہینڈ پمپ جو ہے اس کا افتتاح کیا تو کریڈٹ وہ کسی اور کو دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ فرما بردار اور تابع دار گورنمنٹ کون ہو سکتی ہے؟ تو اور کہاں سے گورنمنٹ لے کے آئیں گے؟ یہ ایک بڑی ڈوسائل قسم کی گورنمنٹ ہے. اور میرے خیال میں ابھی فی الحال
بات تو ہو رہی ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیں، لیکن ریپلیس کس سے کریں گے، کس کو لے کے آئیں گے؟ یا تو پھر انٹرم گورنمنٹ آئے. بلاول کو اس لیے نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ بلاول جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. وہ جو پانی کی ری ڈسٹریبیوشن ہے جس میں سندھ کو پانی ملتا ہے، اور اب 1 ملین ہیکٹیئرز لینڈ جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے حاصل کی ہے، اس کو پانی کی فراہمی اگر کی جاتی ہے تو سندھ کا پانی کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے بلاول تیار نہیں ہے، اور جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے یا ریوائز کیا جائے. تو بلاول کو بھی نہیں دیں گے حکومت. تو میکسیمم یہی ہو سکتا ہے، اگر بہت حالات خراب ہوتی ہیں تو کوئی ٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ فی الحال اس بات کا امکان ہے کہ کسی اور کو حکومت دی جائے. تو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ان دا نیئر فیوچر ہو. یہ بہت ہی تابع دار حکومت ہے یہ ابھی فی الحال، یہ سوٹ کرتی ہے طاقتور لوگوں کو. تو میرا خیال ہے نہیں، ان کو نہیں چھیڑیں گے فی الحال. جی. لیکن سر چائنا بھی ناراض ہے. چائنا جو ہے وہ سیکورٹی کو لے کر بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے جی ہمارے ورکرز جو ہیں ان پر ٹیکس چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ فیز 2 بھی سٹارٹ نہیں کر رہے، جس کی یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک لے دے کر پڑوسیوں میں سے ایک بس یا نیبرز میں سے ایک چائنا ہی رہ گیا تھا. اب وہ بھی ناراض ہے. تو یہ سی پی سی کا کیا فیوچر دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بنے گا یا پوری لائف یہ مطلب پوری دنیا جو رہنے تک یہ اسی طریقے سے اس پہ کام ہی ہوتا رہے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ سی پیک جو ہے یہ ابھی فی الحال مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ چائنا کے ساتھ تو تعلقات خراب کرنا افورڈ کر سکتی ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ افورڈ نہیں کر سکتی کہ تعلقات خراب. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ انہوں نے چائنا سے کچھ کنسیشنز مانگی تھیں، کچھ ڈیمانڈس کی تھیں جو کہ چائنا نے ایکسیپٹ نہیں. یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ چائنا دے دے، لیکن چائنا نے چونکہ وہ این پی ٹی پہ سائن کیے ہوئے ہیں تو چائنا نے ان کو انکار کر دیا. تو اب یہ خود بھی چائنا سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے، کی بات میں آپ کو بتاؤں. تو اس لیے اب امریکہ میں بھی نئی حکومت آ رہی ہے، اس کی کیا پالیسی ہوگی، اور پاکستان کے حوالے سے وہ کیا پالیسی اختیار کریں گے. $40 بلین کے لون کی بھی بات ہو رہی ہے جو کہ ورلڈ بینک نے دینا ہے. اس میں $20 بلین ورلڈ بینک اور $20 بلین کی سبسڈریز دیں گی اوور اے پیریڈ آف 10 years. تو وہ بھی بات چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری دیکھیں نا، ہماری $6 ارب سے زیادہ کی $6.5 ارب $5.5 ارب سے زیادہ کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی، وہ تو امریکہ جاتی ہیں. اگر امریکہ صرف وہی بین کر دے مثال کے طور پہ تو وہ تو ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، اس کے علاوہ ہمارا جتنا ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ اس کے اسپیئرز وہاں سے آتے ہیں. ہماری بہت زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ چائنا بالکل ناراض ہے ان سے. اس سے خیر امریکہ بھی خوش نہیں ہے، ناراض کون نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی فی الحال جو سی پیک ہے یہ مجھے دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ ابھی فی الحال ایسے رہے گا جب تک کہ یہ کوئی ہماری واضح پالیسی نہیں ہو جاتی چائنا کے حوالے سے اور پھر امریکہ کے حوالے سے. یہ ابھی انتظار کر رہے ہیں نئی گورنمنٹ آئے امریکہ کی اور دیکھیں کہ اس کا کیا موڈ ہے، تو پھر یہ کچھ پالیسی اسٹیٹمنٹس دیں گے، پھر یہ آگے چلیں گے. تو فی الحال تو یہ بس ایسی ہے. لیکن سر جی. چائنا بھی انٹرسٹڈ دکھائی نہیں دے رہا. چائنا نے بھی بہت پیسہ انویسٹ کر لیا، نقصان بھی کر لیا، جانیں بھی ان کی جو ہیں گئی ہیں. تو چائنا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سی پی سی کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے چابہار پورٹ جو بنایا جا رہا ہے جس میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے اور بھارت بھی ہے، وہ اس طرف کہا جا رہا ہے کہ دیکھنے لگا ہے. بالکل جی. وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ چائنا اب افغانستان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ایران کے ساتھ اس کے پہلے سے اچھے تعلقات ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس ریجن میں وہ بائی پاس ہو رہا ہے. وہ اس کی کوئی اہمیت اب رہے گی نہیں. وہ انڈیا نے بھی نظر انداز کر دیا ہے، افغانستان بھی کر دے گا، ایران بھی کر دے گا اور چین بھی کر دے گا.
تو پھر آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے یہاں. اور اگر مثال کے طور پہ کل کو امریکہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے تو آپ کے پاس تو پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی. اور یہ شاخسانہ ہے ہماری جو متضاد فارن پالیسی رہی ہے اوور دا ایئرز اس کا، کہ آپ طے ہی نہیں کر پائے کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ ریلیشن کیسے رکھنے ہیں اور چائنا کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں، انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ. تو آپ تو بہت ہی انکنسسٹنٹ فارن پالیسی فالو کرتے رہے ہیں. تو اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ چائنا، ایران، افغانستان یہ اپنے طور پہ وہ ایک کوریڈور بنا لیں اور گوادر کی اہمیت بھی ختم ہو جائے، چائنا بھی منہ موڑ لے اور چاہ بہار سے وہ کام لینے لگے جو انہوں نے گوادر سے لینا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف بات چل رہی ہے. ادروائز تو دیکھیں پاکستان ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پہ تھا کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور انڈیا کی کنیکٹیوٹی تھرو پاکستان ہو سکتی تھی. آپ اربوں ڈالر راہداری فیس کے طور پہ لے سکتے تھے. آپ نے اس آپشن کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. آپ نے الٹا جو ہے وہ دھمکیاں دینی شروع کر دی. ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی انڈیا کو ایک دھمکی دی ہے. اب اس قسم کی دھمکیاں جو ہے وہ تو کوئی سنتا نہیں ہے نا آج کل. آپ کہتے ہیں کہ دھمکیوں سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دھمکیوں سے حل نہیں ہوتا، مذاکرات سے ہوتا ہے، پیس سے ہوتا ہے، پیسفل نیگوسیشن سے ہوتا ہے. آپ ہر ایک کو تڑیاں لگاتے پھر رہے ہیں، تو تڑیوں سے تو کام نہیں چلتا نا. اور یہ آپ پچھلے اتنے سالوں میں آپ یہی کام کرتے رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ فارن آفس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے اور اپنے طور پہ وہ فیصلے کریں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، مختلف ملکوں سے کیسے تعلقات بنانے ہیں، بیلنس کیسے ہم نے رکھنا ہے تعلقات میں، اور کیسے فائدے اٹھانے ہیں ملک کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ادارہ جاتی مفادات ہیں نا وہ پریسیڈنٹس لے گئے ہیں ملکی مفادات کو. تو اس کی وجہ سے ہم بہت اس وقت مشکل صورتحال میں، چین بھی منہ موڑ رہا ہے اور امریکہ بھی اس وقت خوش نہیں ہے. ایران اور افغانستان تو ویسے ہی ناراض ہیں اور انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ہیں ہی نہیں ہمارے. تو یہ صورتحال ہے. بالکل ایسے ہی سر. اور افسوس کی بات یہ کہ اپنے تجربے سے یا برے تجربوں سے بھی کسی طرح کے ایکسپیرینس سے ہم کچھ سیکھنے کو تیار نہیں نظر آتے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.